اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ اور تعلق توڑنے والے سے تعلق جوڑنے کا حکم، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعاً بد زبانی کرتے تھے، نہ تکلفاً، نہ بازار میں شور کرتے تھے اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا تو آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے، اور آپ کو کبھی دو چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار دیا گیا مگر آپ اس چیز کو اختیار فرماتے جو زیادہ آسان ہوتی، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم حلم یہ ہے کہ جنگ احد میں کافر آپ کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، انہوں نے آپ کا نچلا سامنے کا دانت شہید کر دیا، آپ کا نچلا ہونٹ زخمی کر دیا، آپ کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے، ان کا چہرہ ان کی قوم نے خون سے رنگین کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے خلاف دعائے ضرر کیجئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ مشرکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے اپنے خلاف لڑائی میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے خلاف دعائے ضرر فرمائی، اور حدیث سابق میں آپ نے دعائے ضرر سے منع فرمایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ذات کو جو اذیت پہنچائی جاتی آپ اس کو معاف فرما دیتے اور دعائے ضرر نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو خلل ڈالا جاتا آپ اس کو معاف نہ کرتے اور خلل ڈالنے والوں کے خلاف دعائے ضرر فرماتے تھے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی علماء میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا۔ اس نے آپ کے دائیں کندھے سے چادر پکڑ کر کھینچی اور کہا، اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ بہت دیر سے قرض کی ادائیگی کرتے ہو اور میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے؟ تم مجھے اچھی طرح سے ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو احسن طریقے سے قرض کا تقاضا کرنے کی تلقین کرتے۔ اے عمر، جاؤ اس کا قرض ادا کرو، ابھی اس کی مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے، تم اس کو 30 سا تقریباً 3 من غلہ زیادہ دینا کیونکہ تم نے اس پر سختی کی تھی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نجرانی سخت چادر اوڑی ہوئی تھی. ایک دیہاتی نے اس چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے. پھر اس نے کہا آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میرے لیے حکم کیجئے. آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر آپ ہنسے اور آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم عفو اور درگزر کا بیان ہے، اور یہ کہ آپ کی جان پر جو اذیت ہوتی تھی آپ اس کو برداشت کرتے تھے، اور سخت طبیعت دیہاتیوں کو آپ حسن تدبر سے درگزر فرماتے تھے، حالانکہ وہ وحشی جانوروں کی طرح غیر مانوس اور بہت جلد متنفر ہونے والے تھے. آپ خلق عظیم کے حامل تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تعلق توڑنے والوں سے تعلق جوڑنے کا حکم. احادیث مبارکہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے سب سے افضل عمل بتائیے. آپ نے فرمایا اے عقبہ، جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، اور حق بات کہو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.